صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ آج ہم ولی کامل شیخ کامل فنا فی الرسول فنا فی الشیخ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید محمد حسین تنویر مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کی ان بزرگان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات منوانے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اولیاء الذات کی بارگاہ میں انسان جب حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلا اس کا یہ فریضہ ہے تو وہ باادب ہو، دل کے اندر ادب ہونا چاہیے، دل میں احترام ادب ان کا ہوگا۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہماری بھی دعائیں جو ہے وہ سنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حامیم۔ یہ لفظ مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ و اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ بعض احباب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو مخصوص باتیں کی ہیں گہے بگہے کرتا رہا ہے، یا معراج کی رات رب نے جو مخصوص خاص باتیں کی ہیں میرے محبوب جو تیرے اور میرے درمیان راز رہے گا، ان باتوں میں سے ایک بات حامیم بھی ہے۔ لہذا اس کا معنی آج تک متعین نہیں ہو سکا۔ اللہ فرماتا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتے ہیں، علماء کرام یہ لکھتے ہیں والکتاب المبین۔ کتاب مبین سے مراد روشن کتاب ہے، قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن مجید سب سے بڑی مقدس عظمت والی، شان والی، رتبے والی، عظمت والی، ہدایت والی، سیدھے راستے پر چلانے والی، ہر چیز کا ذکر جس میں ہے، اور کائنات کی تمام کتابوں کی جو سردار کتاب ہے، امام الانبیاء پر نازل ہونے والی کتاب و قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہی قرآن مجید اللہ فرماتا ہے والکتاب المبین، یہ روشن کتاب، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا۔ اس
اس کا نازل کرنے والا بھی رب ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی رب ہے۔ ہم تو اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، اس کا احترام کر سکتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس سے دنیا اور آخرت کی روشنیت سے تلاش کرتے ہیں۔ حفاظت اس کی رب کائنات جو ہے وہی فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک میں نے ہی اسے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ نازل کب ہوئی ہے اور کیسے ہوئی، بڑی تفسیروں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میں نے اسے مبارک راتوں کو نازل کیا۔ مبارک راتوں میں سے ایک رات جو آج آنے والی شب برات کی رات ہے، یہ بھی مبارک راتوں میں ایک رات ہے۔ شب معراج کی رات مبارک راتوں میں ایک رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جو ہے مبارک راتوں میں ایک رات ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ عشرہ کی رات جو ہے وہ بھی مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے میں نے اسے مبارک رات کو نازل کیا ہے۔ جس رات کو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا ہے وہ رات مبارک والی بن جاتی ہے، اور نازل ہونے والا قرآن مجید فرقان حمید وہ کتنی برکتوں والا ہوگا، اور جس نبی پر یہ نازل ہوا ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ لیلۃ مبارکہ، اور ان راتوں میں سے شب برات کی رات۔ اللہ رب العزت نے یہ خاصہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی امت کو یہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے نبیوں کی امتوں کو ایسی راتیں میسر نہیں تھی، اور یہ رات وہ رات ہے جس کے بارے میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر روز رات کو تہجد کے وقت اللہ کریم رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت روزانہ رات کو تہجد کے وقت اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے اولیاء اعظام غوث قطب یا متقی پرہیزگار یا جن کو اللہ کریم نے اس وقت اٹھنے کا شرف بخشا ہے، وہ اٹھ کر رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت ہے، ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور آسمان دنیا پر رب جو ہے وہ تشریف فرما ہو جاتا ہے۔ لیکن لیلۃ مبارکہ، مبارک رات جو شب برات والی رات ہے، وہ ایسی رات ہے، شب برات والی رات، شب قدر والی رات۔ شب برات والی رات جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تہجد کو اللہ کریم کا رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے،
لوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اولیاء الذات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی اللہ دعائیں جو ہے وہ سنتا ہے۔ لیکن شب برات کی رات کو وہ عظمت، وہ شان، وہ مقام حاصل ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تب اللہ کریم آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت شب برات کی رات 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور خود آوازیں دے دے کر پکارتا ہے، لوگوں کو، اپنی مخلوق کو کہتا ہے کوئی پریشان حال میرے سامنے عرض کرے، میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ میرے سامنے عرض کرے، میں اس کی مصیبت دور کروں۔ ہے کوئی ایسا شخص جو رزق کا طلبگار ہے، میرے سامنے وہ عرض کرے، میں اسے وسیع رزق عطا کروں۔ ہے کوئی ایسا شخص جو بے اولاد ہے، میرے سامنے وہ عرض کرے، میں اسے اولاد عطا کروں۔ یہ رب کی رحمت کی آوازیں شب برات کی رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک بلند رہتی ہیں۔ یہ اللہ خود شب برات کی رات، اس لیے اس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات، تفسیروں کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، لیلۃ مبارکہ اس رات کو اس لیے بھی کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، پھر آگے حضور علیہ السلام کی منشا کے مطابق جیسے جیسے چلتے رہے ہیں، یہ 20 سال 23 سال کے عرصہ میں اللہ کریم نے یہ آہستہ آہستہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ شب برات کی رات لوح محفوظ پر اللہ پاک نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور آگے پھر فرشتہ جبریل کی ڈیوٹی لگائی، جیسے جیسے میرے محبوب کی عادائیں، میرے محبوب کی منشا، میرے محبوب کے عادات و اقوال، میرے محبوب کی سیرت، میرے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سارا جبریل تو نے قرآن بنا بنا کے نازل کرتے رہنا ہے۔ لیلۃ مبارکہ، مبارک والی رات، لیلۃ رحمہ، رحمت والی رات، لیلۃ نجات، نجات والی رات، بخشش والی رات۔ یہ راتیں ایسی راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ کریم جو ہے انسان پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی رات، شب برات کی رات اللہ رب العزت بنی قلب کے قبیلے کی بکریوں کے اوپر جو بال ہے اس سے بھی زیادہ میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو بنی قلب کا جو قبیلہ ہے اس کے پاس بکریاں کتنی ہیں ان کا بھی علم ہے، ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان کا بھی حضور علیہ السلام کو علم ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان کے بالوں سے بھی زیادہ آج کا کوئی سائنس یا یہ چیز تحقیق نہیں کر سکی کہ بکریوں کے کھال کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں، لیکن امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم النبیین حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ علم، یہ عظمت، یہ شانیں، یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی قلب کا قبیلہ، عرب کے اندر بکریاں پالنے کا رواج تھا، بہت قبیلے بکریاں پالتے تھے،
لیکن تمام قبیلوں میں سے سب سے زیادہ جس قبیلے کے پاس بکریاں تھیں وہ بنی کلب تھا، اور بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے کھال کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ کریم آج کی رات شب بارات کی رات حضور کے صدقے سے حضور کی امت کے گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔ لہذا آج کی رات چاہیے ہمیں عبادت، ریاضت، نفل نوافل پڑھتے ہوئے اپنا ٹائم ٹیبل انسان مقرر کر لے، میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں، میں نے اتنی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، میں نے اتنے دیر جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، میں نے اتنی دیر جو ہے ذکر اذکار میں مشغول رہنا ہے۔ اگر ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو بڑی آسانی سے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے انسان جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بابرکت راتوں کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں اور شانیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب علامہ محمد یوسف صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں